سے محروم ہے۔ حدیث نمبر 416 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی مخاصم من امتی ثلاثة یوم القیامت ومن خصمته رجل باع حرا واکل ثمنه ومن اخفر ذمتی ومن اکل الربا واطعمه۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کے 3 طرح کے افراد کا مخالف رہوں گا۔ قیامت کے دن میں اپنی امت کے 3 قسم کے لوگوں کا میں مخالف رہوں گا، اور جس شخص کے ساتھ میں جھگڑا کروں گا وہ میرا مد مقابل ہوگا، یعنی جو میرا خصم بنے گا، میرا فریق بنے گا، مخالف بنے گا، میں اس پر غالب آ جاؤں گا قیامت کے دن۔ وہ 3 اشخاص کون ہیں؟ ایک وہ شخص جو کسی آزاد شخص کو دھوکہ دے کر فروخت کر دے، جو آزاد ہے اس کو غلام کہہ کر بیچ دے، یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے رسول کا مخالف ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاصمہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں محاکمہ، اس کا مقدمہ پیش ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کا وہ شخص جو کسی آزاد کو بیچ دے اور اس کی قیمت کھا لے، یعنی ایک آزاد شخص کو غلام ہے کہہ کر بیچ دے اور اس کی قیمت کھا جائے، یہ شخص بھی میرا مد مقابل ہوگا، قیامت کے دن میرا حریف ہوگا، میرا دشمن ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا دوسرا وہ شخص جو میری دی ہوئی پناہ کو ختم کر دے، یعنی جو میرے عہد کو توڑ دے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت اور آبرو دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اس حرمت کا لحاظ نہ کرے اور کسی مومن کو قتل کر دے، کسی مسلمان کی جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت نہ کرے بلکہ اس کو تار تار کر دے، تو اسلام کی وجہ سے جو اس کو عصمت اور حفاظت ملی تھی، اس حفاظت کو، اس عہد کو اگر کوئی توڑ دے تو وہ شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب کا نشانہ بنے گا۔ قیامت کے دن وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اس کا بھی مقدمہ۔ تیسرے وہ شخص جو سود کھانے والا ہو اور اس کو کھلانے والا ہو، یہ شخص بھی آپ کی امت میں سے آپ نے فرمایا میں اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں محاکمہ، مقدمہ پیش کروں گا اور میں غالب آ جاؤں گا۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بھی 3 لوگوں کی بڑی سخت مذمت بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مقابل ہوں، حریف بن جائیں، ظاہر بات ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ ان گناہوں سے بچنے کی ایک معنی میں اس حدیث شریف میں تلقین کی گئی ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی آزاد کو غلام ہے کہہ کر نہ بیچے، اسی طرح کسی کے عہد شکنی نہ کرے، یعنی جو جان اور جس کی جان اور مال محفوظ ہو جائے اس کے قتل کے درپے نہ ہو۔ جیسے اگر کوئی غیر مسلم ہو اور وہ اسلامی حکومت میں، اسلامی سلطنت میں ٹیکس ادا کر کے رہتا ہو، جزیہ دے کر رہتا ہو، تو اس کی بھی جان اور مال محفوظ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے حاکم وقت کی کہ وہ ان کی بھی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص اس عہد کو توڑ دے، اس ذمے کو ختم کر دے، تو وہ بھی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب کا شکار ہوگا۔ اسی طرح سود کھانے والا اور سود کھلانے والا، یہ دونوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب کے شکار ہوں گے۔ حدیث نمبر 417